عزیز القدر سامعین اکرام، سلام مسنون۔ حج پر ایک نظر کی 5ویں قسط پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ علماء تقدس مآب علماء اکرام کے بیان کی روشنی اور اسلامی لٹریچر کی روشنی میں بعنوان حج کے آداب سماعت فرمائیں۔ خاص طور پر حج میں اس کا اور زیادہ دھیان رکھنا اس لیے ضروری ہے کہ یہ روحانی انقلاب اور تزکیہ نفس و اخلاق کی ایک آخری تدبیر ہے، اور جو روحانی مریض اس جامع علاج سے بھی شفایاب نہ ہو، پھر اس کی شفایابی کی امید کسی دوسرے علاج سے بہت ہی کم رہ جاتی ہے۔ چوتھا، حج کو جانے کی وسعت نہ ہو تب بھی خدا کے گھر کو دیکھنے کی تمنا اور روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام پڑھنے کی آرزو اور حج سے پیدا ہونے والے ابراہیمی جذبات سے اپنے سینے کو آباد اور منور رکھیے۔ ان جذبات کے بغیر کوئی سینہ مومن کا سینہ نہیں بلکہ ایک ویران کھنڈر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، حج اور عمرے کے لیے جانے والے خدا کے خصوصی مہمان ہیں۔ وہ خدا سے دعا کریں تو خدا قبول فرماتا ہے، اور مغفرت طلب کریں تو بخش دیتا ہے۔ طبرانی کی حدیث ہے۔ 5واں، حج کے لیے بہترین زاد راہ ساتھ لیجئے۔ بہترین زاد راہ تقویٰ ہے۔ اس پاکیزہ سفر کے دوران خدا کی نافرمانیوں سے بچے، اور حج بیت اللہ کی برکتوں سے زیادہ مستفیض ہونے والا بندہ وہی ہے جو ہر حال میں خدا سے ڈرتا ہے اور اس کی خوشنودی حاصل کرنے کا والہانہ جذبہ رکھتا ہے۔ قرآن مجید میں ہے، وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، اور سفر حج کے لیے زاد راہ ساتھ لو، اور سب سے بہترین زاد راہ تقویٰ ہے۔ 6، آداب میں سے حج کا ارادہ کرتے ہی حج کے لیے ذہنی یکسوئی اور تیاری شروع کر دیجیے۔ حج کی تاریخ کو تازہ کیجیے اور حج کے ایک ایک رکن کی حقیقت پر غور کیجیے، اور خدا کا دین حج کا ان ارکان کے ذریعے بندے مومن کے دل میں جو جذبات پیدا کرنا چاہتا ہے انہیں سمجھنے کی کوشش کیجیے، اور پھر ایک باشعور مومن کی طرح پورے شعور کے ساتھ حج کے ارکان ادا کرنے اور ان حقیقتوں کو جذب کرنے اور ان کے مطابق زندگی میں صالح انقلاب لانے کی کوشش کیجیے، جس کے لیے مومنوں پر خدا نے حج فرض کیا ہے۔ خدا تعالیٰ کا ارشاد ہے، وَاذْكُرُوا كَمَا هَدَاكُمْ وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ، سورہ بقرہ۔ اور خدا کو یاد کرو جس طرح یاد کرنے کی اس نے تمہیں ہدایت کی ہے، اور یہ حقیقت ہے کہ تم لوگ اس سے پہلے ان حقیقتوں سے بھٹکے ہوئے تھے۔ اس مقصد کے لیے قرآن پاک کے ان حصوں کا گہرائی سے مطالعہ کیجیے جن میں حج کی حقیقت و اہمیت اور حج سے پیدا ہونے والے جذبات کا اظہار کیا گیا ہے، اور اس کے لیے احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کتابوں کا مطالعہ بھی مفید رہے گا جن میں حج کی تاریخ اور حج کے ارکان کی حقیقت پر گفتگو کی گئی۔ آداب میں سے یہ بھی ہے 7واں، حج کے دوران جو مسنون دعائیں حدیث کی کتابوں میں ملتی ہیں انہیں یاد کیجیے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ میں خدا رب العزت سے وہی مانگیے جو خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگا تھا۔ 8واں آداب، اپنے حج کی پوری حفاظت کیجیے، اور دھیان رکھیے کہ آپ کا حج کہیں ان دنیا پرستوں کا حج نہ بن جائے جن کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے، اس لیے کہ وہ آخرت سے آنکھیں بند کر کے سب کچھ دنیا ہی میں چاہتے ہیں۔ حج کے آداب میں سے یہ بھی ہے، دوران حج شہوانی باتوں سے بھی بچے رہیے، پورا احترام کیجیے۔ دوران سفر جب جذبات کے برانگیختہ ہونے اور نگاہ کے آزاد ہو جانے کا اندیشہ کچھ زیادہ ہوتا ہے، آپ بھی زیادہ چوکنا ہو جائیں اور نفس و شیطان کی چالوں سے خود کو محفوظ رکھنے کی زیادہ سے زیادہ کوشش کریں۔ اور اگر آپ کا جوڑا آپ کے ساتھ ہو تو نہ صرف یہ کہ اس سے مخصوص تعلق قائم نہ کیجیے بلکہ ایسی باتوں سے بھی شعور کے ساتھ بچے رہیے جو شہوانی جذبات کو بھڑکانے کا باعث بن سکتی ہوں۔ خدا تبارک و تعالیٰ نے ہوشیار کرتے ہوئے فرمایا ہے، الحج اشہر معلومات،
فمن فرض فیہن الحج فلا رفث، حج کے مہینے سب کو معلوم ہے، جو شخص ان مقررہ مہینوں میں حج کی نیت کرے اسے خبردار رہنا چاہیے کہ حج کے دوران شہوانی باتیں نہ ہوں۔ سورہ بقرہ